اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ منکرین حق کافر اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ آگے بڑھ گئے، یقیناً وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے. شاہ ولی اللہ اور شاہ رفیع الدین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ وہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ نکل گئے، یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی ترکیب چل گئی اور وہ اپنے داؤ پیچ میں کامیاب ہو گئے اور ہم سے آگے نکل گئے. تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم سے بچ کے نکل گئے، اور اب وہ بالکل محفوظ ہیں نہیں. خدا کی قدرت سے بچ کر وہ کہیں نہیں جا سکتے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحول العلماء کی جلد 77 صفحہ 171 پر کہ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ دنیا کو ذلیل کرے تو دنیا اسے کہتی ہے کہ اللہ اسے ذلیل کرے جو ہم میں سے پروردگار کا زیادہ نافرمان ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحول العلماء کی جلد 77 صفحہ 78 پر کہ دنیا کو برا مت کہو کیونکہ وہ مومن کی بہترین سواری ہے. اسی پر سوار ہو کر وہ خیر تک جا پہنچتا ہے اور اسی کے ذریعے وہ شر سے نجات پاتا ہے. یقیناً جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ دنیا پر لعنت کرے تو وہ کہتی ہے، یعنی دنیا کہتی ہے کہ اللہ اس پر لعنت کرے جو ہم سے پروردگار کا زیادہ نافرمان ہے. حضرت علیہ السلام کی یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید میں جلد 18 میں ہے صفحہ 325 پر کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا کی خدمت کرنے والے، اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے اور اس کی غلط باتوں سے دھوکہ کھانے والے، تم اس پر فریفتہ بھی ہوتے ہو اور پھر اس کی مذمت بھی کرتے ہو. کیا تم اسے مجرم ٹھہراتے ہو یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے تو حق بجانب ہے. دنیا نے کب تمہارے ہوش و حواس طلب کیے اور کس بات سے فریب دیا؟ بے شک دنیا اس شخص کے لیے سچائی کا گھر ہے جو باوا کرے، جو اس کی ان باتوں کو سمجھے. اس کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے جو اس سے عیش زاد راہ حاصل کر لے، اس کے لیے دولت مندی کی منزل ہے. حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے بحول العلماء کی جلد 78 صفحہ 17 پر اے دنیا کو برا بھلا کہنے والے، کیا تم اسے مجرم ٹھہراتے ہو یا وہ تمہیں مجرم ٹھہرانے میں حق بجانب ہے؟ یہ سن کر حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا امیر المومنین علیہ السلام، میں اسے مجرم ٹھہراتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تو تم اس کی مذمت کیوں کرتے ہو؟ کیا وہ شخص کے لیے سچائی کا گھر نہیں ہے جو باوا کرے؟ اگر تم اس کی تلخیوں کی وجہ سے اس کی مذمت کرتے ہو تو اس کی شیرینی کی بنا پر اس کی تعریف کر لیا کرو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اسے اپنے حال پر رہنے دو، نہ تعریف کرو اور نہ مذمت. حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے معراج السعادت جلد 1 صفحہ 353 پر کہ اما بعد کیا بنے گا اس لوگوں کا جو دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور پھر اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں. دنیا اس شخص کے لیے سچائی کا گھر ہے جو باور کرے. یا جابر اب کون ہے جو دنیا کی مذمت کرے جبکہ اس نے اس کو اپنے جدا ہونے کی اطلاع بھی دے دی ہے؟ پس جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح کی وہ اس کی برائی کرنے لگے اور دوسرے لوگ اس کی تعریف کرنے لگے جبکہ دنیا نے سب کی خدمت کی ہے. امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث ہے بحول العلماء کی جلد 78 صفحہ 366 پر کہ دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک قوم نفع حاصل کرتی ہے اور دوسری نقصان اٹھاتی ہے. اولیاء خدا کی عبادت کا تذکرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بحول العلماء کی جلد 16 صفحہ 288 پر حدیث ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسی عبادت میں اس قدر مشغول رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم ہو جاتا تھا. اس لیے یہ آیت نازل ہوئی افلا اکون عبدا شکورا، اور حکم ہوا کہ اپنے کو حد سے زیادہ زحمت و مشقت میں مت ڈالو
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔